أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملکی و ملی بھی رشی بھی آئے، حق کے جو اندہ بھی حق کے ولی بھی آئے، واقف محرم اسرار خفی بھی آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ لائق صد احترام بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، کس طرح اللہ تعالی نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کے سامنے بہت سارے واقعات آئے تھے، اور ان واقعات سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی، گالیاں دینے والوں کے لیے بھی محبت کے پھول برسائے ہیں۔ طائف کا واقعہ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے آیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں اسی آیت کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں، جس معاشرے میں اور جس زمانے میں آنکھیں کھولی ہیں، وہ زمانہ ظلم و تشدد، دشمنی، عداوت، بے حیائی، اخلاقی بے راہ روی اور انسانیت سے عاری زمانہ تھا۔ ایسے ماحول میں جبکہ وہ لوگ اپنے اعمال کردار کے نتیجے میں قرآن کے بیان کے مطابق جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر دنیا والوں کے لیے بڑا عظیم احسان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کے احسان کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، آپسی محبت، الفت، رحم، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے معاملات دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے تھے، ہر کوئی اپنے نفس کا پجاری تھا، اپنے مفاد کا پابند تھا، اپنے فائدے سے وابستہ تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر کے انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ نے ان کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو جوڑا ہے، لوگوں میں محبتیں پیدا کی ہیں،
ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسروں کے لیے مرنا مٹنا، دوسروں کے لیے جینے کا انداز سکھایا ہے، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سارے کے سارے انسان جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، قریب تھا کہ اسی جہنم میں گر جاتے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، بربادی اور عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر کے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان اتار کر کے تمہیں جہنم سے بچایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمیں اللہ کی پہچان ملی، ہمیں جنت کا پتہ ملا، ہمیں جہنم سے بچنے کی راہیں ملی، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ملا، ہمیں ہدایت کے راستے ملے، ہمیں اللہ کا قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی ایمان والے نہ ہوتے، ہم بھی کہیں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اس کائنات پر، اس دنیا کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات کا راستہ دکھایا کہ کامیابی کا راستہ کیسے ملے گا، جنت کیسے حاصل ہوگی، جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہوگا، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مکہ فتح ہوا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے علاقے میں، بنو ثقیف کے علاقے میں لشکر کے کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ بنو ثقیف اور دیگر قبیلوں سے یہاں پر مقابلہ تھا، حنین کا جو معرکہ پیش آیا، حنین جس معرکہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو کہ تقریباً 12,000 کے قریب تھی، انہوں نے حنین کے علاقے میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں تشریف لے گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بنو ثقیف کے تیر کے حملوں اور ان کے یکبارگی حملوں کے آگے صحابہ کرام بے بس ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ میدان جہاد کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اور قریب تھا کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا، مسلمان شکست کا دوچار ہو جاتے، بہت ساری تکلیفوں کا شکار ہو جاتے۔ ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے میدان میں تشریف لے آئے، اور میدان میں اتر کر تلوار لہرا کر کے آپ نے مشہور شعر فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اللہ نے جو مجھ سے کامیابی کے وعدے فرمائے وہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں، اور میں بہادروں میں سے آتا ہوں، میں عبد المطلب کے اولاد میں ہوں، اور عبد المطلب کے اولاد میں بہادر ہی پیدا ہوتے ہیں، بزدل پیدا نہیں ہوتے۔ جب صحابہ کرام جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے میدان میں اتر گئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں دشمنوں کو، تو صحابہ کرام کے قدم جم گئے، اور پھر انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جب دشمنوں کے اوپر حملے شروع ہوئے تو دشمن ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، کچھ نخلا کے علاقے میں بھاگ گئے، کچھ اوتاس کے علاقے میں بھاگ گئے، کچھ طائف کی طرف نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرے کا حکم فرمایا۔ طائف کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، تو اس لیے طائف میں لوگ جا کر کے محاصرے میں بند ہو گئے، اور قلعے کے فصیلوں سے وہ مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کیے، جس کی وجہ سے 12 کے قریب مسلمان شہید بھی ہوئے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا جو پڑاؤ ہے اس کو تھوڑا پیچھے کر لو تاکہ ان کے تیر ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو اسی دوران کچھ صحابہ کرام نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ احرقتنا نبال ثقیف فادعوا اللہ علیہ، اللہ کے رسول یہ ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے، ہمیں بہت تکلیف دی ہے، ہمیں بہت دکھ پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، آپ ان کے واسطے ان کے لیے بد دعا فرمائیں، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بد دعا فرما دیں گے اور ثقیف کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ثقیفا، اللہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ محاصرے میں آئے، اور وہ تیر تیر برسا کر کے اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مشرکین مکہ کی طرف سے آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو کیسی کیسی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ بعض صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، کسی کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیے جاتے، اور آپ نے صحابہ کی مظلومیت کی داستانیں سنی ہیں، وہ سنانے کا موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب مکہ کے مشرکین مسلمانوں کے خلاف ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، اور انہوں نے ساری محنتیں ساری مشقتیں کرنے کے باوجود جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ہماری کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، ہم جتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دن کہتے ہیں جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے جس میں تمام سرداران قریش بھی تھے، اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا میں کیا کہا؟ دعا کے اندر انہوں نے اپنے دل کے خبث کو ظاہر کیا، نبی سے ان کی جو نفرت تھی، جو ان کی دشمنی تھی، اس کو واضح کیا۔ کیا دعا فرمائی؟ کیا دعا کی؟ قرآن مجید نے اس دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کی نبوت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کے کلمے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں مر جانا تو پسند ہے، ہمیں تباہ ہو جانا تو پسند ہے، ہمیں عذاب کا شکار ہو جانا تو پسند ہے، لیکن محمد کی غلامی ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہذا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام، جو شریعت، جو دین، جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، اگر وہ سچا ہے، وہ حق ہے، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا کیجئے؟ امطر علینا حجارۃ من السماء، آپ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیجئے، او ائتنا بعذاب علیم، ہمیں دردناک عذاب کا شکار کیجئے۔ ہم یہ تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن محمد کا کلمہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ سوچئے ذرا کتنا سنجیدہ ماحول ہے، کتنا خطرناک ماحول ہے۔ ارے ان کے تو اعمال خود ایسے تھے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا۔ انہوں نے جو صحابہ کرام کو جو تکلیفیں پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے ستایا، کہ نبی کی زبان رحمت سے آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی۔ اتنا زیادہ جنہوں نے نبی کو سجایا، جنہوں نے نبی کے گلے میں پھندے ڈال کر کے نبی کو کھینچا، راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے نبی کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی اور آپ اس کے نیچے دب کر رہ گئے، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور ہر ممکن کوشش کی انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو دنیا سے ختم کرنے کی۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب تو آنا ہی چاہیے تھا، اور اس پر جرات دیکھیے ان کی کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کیجیے۔ ایسے وقت میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، قوم نوح پر عذاب آیا پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم شعیب تباہ ہوئی،
فرعون غرق کیا گیا، نمرود مارا گیا، شداد کو ہلاک کیا گیا، بڑے بڑے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹایا، قارون کو دھسایا اللہ تعالیٰ نے، کس لیے؟ پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، پیغمبر کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس پر کافروں کی ہمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو للکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر محمد سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیجیے۔ بتائیے ایسے وقت میں عذاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اللہ کیا یہ لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ ان کی حرکتیں، ان کا اعمال، ان کا صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا اور نبی کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچانا کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، کیا اس بات کی طرف آپ کو آمادہ نہیں کرتی کہ ان کے اوپر آپ عذاب نازل فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے کردار تو ایسے ہی ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب کی بارش کر دی جاتی، پتھر برسائے جاتے ان کے اوپر، اور ان کو ایسے ہی تباہ کیا جاتا جیسے قوم عاد کو کیا گیا، قوم سمود کو کیا گیا، قوم لوط کو کیا گیا، فرعون کی قوم کو کیا گیا، نمرود کی قوم کو کیا گیا۔ لیکن کیوں عذاب نازل نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کس لیے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب آپ جو موجود ہیں ان کے درمیان اس لیے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے وجود کی برکت ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ یہاں پر موجود نہ ہوتے تو یہ کب کے تباہ کر دیے جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ آپ کے وجود کی وجہ سے، مکے میں آپ کے موجود رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مکے والوں پر عذاب نازل نہیں فرما رہے ہیں۔ اور اللہ اعلان کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کے اس تمام کرتوتوں کے باوجود اور عذاب مانگنے کے باوجود، عذاب کی دعا کرنے کے باوجود، اللہ کو چیلنج کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم عذاب کیوں نازل نہیں کر رہے ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب آپ جو ان میں موجود ہیں، آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہے۔ تو نبی کی رحمت کیسی عام ہے کہ اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کفار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو نہ ماننے کا چیلنج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی آپ کی رحمت کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں موجود رہے مکے والوں پر عذاب نہیں آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر مکے والے طرح طرح کے عذابات کا شکار ہوئے، سخت سے سخت مشکلات کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا قحط نازل فرمایا، ایسا قحط نازل فرمایا کہ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں چبانے پر مجبور ہو گئے۔ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک، افلاس، قحط کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو آنکھوں میں صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب کا شکار کیا۔ تو مکے سے مدینے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت صرف ابو سفیان تھے۔ وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، ان قومک قد ہلکوا فادع اللہ لہم، آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، آپ کی قوم بھوک مری سے مری جا رہی ہے، کئی سارے لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ موت کے انتظار میں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پتے چبانے پر مجبور ہیں۔ ایسے وقت میں جو جان کے دشمن تھے، جنہوں نے نبی کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنا دشوار کر دیا تھا، ان لوگوں کو جب آپ نے تکلیف میں دیکھا، آپ نے ان کی کہانی سنی، ان کی مصیبت کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، فوراً آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ قریش کے اوپر رحم فرما، ان کے اوپر بارش نازل فرما اور ان کی جو پریشانی اس کو دور فرما۔ حالانکہ قریش کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ایسی تھی کہ آپ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے جان کے دشمن بھی بھوک سے مر جائیں، میرے جان کے دشمن بھی عذاب کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ واقعات بہت سارے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، آپ جانتے ہیں
کہ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب مکے میں داخل ہوئے، یہ وہی مکہ ہے جس مکے سے آپ چھپ چھپ کر نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، چھپ چھپا کر کے دشمنوں سے بچتے بچاتے مدینہ پہنچے تھے۔ جب اس مکے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دیا اور آپ کے زیر حکومت آیا، وہ مکہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ فاتحانہ انداز میں جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں، مکے کے راستوں میں، الگ الگ علاقوں سے صحابہ کرام مکے میں آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ مکے میں جب داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ آپ جھکے جا رہے تھے عاجزی کے مارے، یعنی کوئی غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا کہ میں نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ بعض صحابہ کرام اترا رہے تھے اور کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک خون کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک آنسو کا آج ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، ان کی کھوپڑیوں کو ان کے بدن سے ہم الگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، صحابہ کرام کی یہ نعرے سنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو کہ آج بدلے کا دن ہے، آج خوریزی کا دن ہے، آج قتل و غارت گری کا دن ہے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج شفقت دکھانے کا دن ہے، آج محبت سے پیش آنے کا دن ہے۔ ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ معاملات کیے، ہم وہ معاملات ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ فرمایا جو ہتھیار چھوڑ کر کے بھاگ جائے، تم سے مقابلہ نہ کرے، سامنے سے لڑائی نہ کرے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کے دوپٹے نہیں چھینے جائیں گے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کا احترام کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور مکے کی گلیوں میں خون نہیں بہایا جائے گا۔ اعلان کیا۔ حالانکہ جب کوئی بادشاہ، جب کوئی فاتح، جب کوئی لیڈر، جب کوئی غازی جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے، کسی ملک کو فتح کرتا ہے، تو قرآن کا خود بیان ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں جاتے ہیں اور اس بستی کو فتح کرتے ہیں تو اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، گھروں کو گروا دیتے ہیں، پیڑوں کو کٹوا دیتے ہیں، اور آبادیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، دکانوں کو جلوا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے ملک میں جہاں پر بھی غیروں کا تسلط ہوتا ہے، کیسے مسلمانوں کی دکانیں جلائی گئیں، کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، کس طرح لوگوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا؟ تو یہ ظالم قوموں کا یہ دستور ہے کہ جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں، جس قوم کے اوپر ان کو تسلط حاصل ہوتا ہے، اس قوم کو وہ عذاب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس قوم کے معزز لوگوں کو ذلیل بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، بیڑی پہنا کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، ان کے دوپٹے ان کے سر سے اتارے جاتے ہیں، ان کے بڑوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج نہ تو کسی عورت کا دوپٹہ اتارا جائے گا، نہ کہ کسی کی حرمت سے کھلواڑ ہوگا، نہ تو کسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی عزت پر حملے کیے جائیں گے، نہ کسی کا مکان گرایا جائے گا، نہ کسی کی دکان جلائی جائے گی، نہ ہی ان کے بڑوں کے احترام کو پامال کیا جائے گا۔ فرمایا جو جہاں جائے امن سے ہے، اطمینان سے رہے، کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان و شوکت کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تو ان بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ کر کے جب خانہ کعبہ کے عالی شان دروازے پر تشریف لاتے ہیں تو پورے حرم شریف کے اندر انسانوں کا سمندر موجود تھا، اپنے بھی موجود تھے، پرائے بھی موجود تھے، ایمان والے بھی موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، سارے کے سارے نبی کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو آج نبی کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کے راستے میں پتھر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھروں سے مارا۔
آپ کے گلے میں پھندے ڈال کر آپ کو گھسیٹا جنہوں نے ہر ممکن آپ کو کوشش تکلیف ستانے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، جنہوں نے جب نبی ہجرت کے سفر پہ نکلے ہیں تو 100 اونٹ کا اعلان کروایا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا اس کو میں 100 اونٹ دوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا، بلال کو ستایا، عمار کو ستایا، سمیہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلوائیں، یہ سارے موجود تھے وہاں پر، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ احد میں لاش کے ٹکڑے کر کے ان کے کلیجے کو اور ان کے جگر کو چبایا تھا، ان کے ناک کان کو کاٹ کر کے ان کا مسئلہ بنایا تھا، جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھانے کی کوشش کی، جنہوں نے مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی کو تباہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر کے وہ پہنچے تھے، یہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک ایک کے جرم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، ایک ایک کے ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا دی جا سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا معبود ہے، اور فرمایا وانجز وعدہ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، کہ اللہ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح آپ کا مقدر ہم نے کیا ہے، اور فرمایا ونصر عبدہ، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور جس نے تن تنہا مکے کے مشرکین کے لشکر کو شکست دی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، تعریف فرمانے کے بعد پھر مکے والوں سے سوال فرمایا، مکے والوں آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیا تم کو اپنے جرائم یاد ہیں؟ تمہیں وہ ساری کیفیتیں یاد ہیں جب تم ہمارے صحابہ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کو دکھ میں دکھ سے دوچار کرتے تھے؟ آج وہ ساری کیفیتیں تمہیں یاد ہیں؟ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو مکے والوں نے ایک زبان ہو کر کے اعلان کیا، نعرہ لگایا، انت نبی کریم واخ کریم، آپ تو بڑے شریف ہیں، آپ ہمارے شریف معزز بھائی ہیں، وابن اخ کریم، اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، اور شریفوں سے شرافت ہی کی امید رکھی جاتی ہے۔ کہتے ابو سفیان نکل کر کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم آپ جو چاہیں ہمیں سزا دے سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے ایک ایک جرم، ایک ایک گناہ کی سزا دینے پر آج آپ قادر ہیں، اور ہماری ہر خطا کا آپ بدلہ لینے پر آپ قادر ہیں، لیکن ہم آپ سے آج وہی کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی دشمنی کی، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، لوگوں کو آپ کے خلاف تیار کیا، ان کننا لخاطئین، ہم غلطی پر تھے، ہم غلط تھے، آپ صحیح تھے، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے میری فضیلت کو تسلیم کر لیا ہے اور میرے بارے میں تم یہ باتیں کہہ رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا، تو آج میں بھی تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا وانتم الطلقاء، فرمائے جاؤ آج تمہاری کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، تمہارے اوپر کسی بھی جرم کا تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے کسی بھی ظلم کا حساب نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، کسی سے کوئی جرم کا کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا تھا، اگلے دن ایمان قبول کرنے والوں کی لائنیں لگ گئی، سارے کے سارے مکے نے 2-3 دنوں میں اسلام قبول کر لیا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ تو یہ دکھایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلے ہیں تو مکے والوں نے ادھر ادھر قاصد بھیجوائے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ پکڑ کر لائے یا ان کو قتل کر دے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے انعام میں۔ تو کہتے ہیں سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میں اپنی قوم بنو مدلس میں بیٹھا ہوا تھا،
میں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا انی رأیت اسودۃ اراھا محمد و اصحابہ، کہنے لگا میں نے کچھ قافلے الی الساحل، سمندر کے کنارے، ساحل کے کنارے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے لگ رہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ یہ موقع مجھے ملنا چاہیے، یہ 100 اونٹوں کا جو انعام ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، اس لیے میں نے کہا نہیں وہ نہیں ہوں گے، تاکہ دوسروں کو یقین نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ جو ابھی تم بتا رہے ہو تو ابھی ہمارے پاس سے نکل کر کے یہ لوگ گئے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں تھوڑی دیر وہی مجلس میں بیٹھا رہا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، پھر دھیرے سے نکل کر کے میں اپنے گھر آیا، اور گھر آ کر کے میں نے اپنی باندھی کو کہا کہ میرا گھوڑا لے کر کے فلاں ٹیلے کے پاس جا، کیونکہ اگر میں گھوڑے پہ سوار ہو کر جاؤں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں تو کہہ رہا ہے کہ تم کو نہیں جانا اور خود جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باندھی گھوڑا لے کر کے چلی گئی، پھر میں گھر کے پچھلے دروازے سے چپکے سے نکل کر کے اس مقام پر پہنچا، اپنے نیزے اور اپنا ہتھیار ساتھ میں لیا اور پھر گھوڑا لے کر کے نکل گیا۔ جب گھوڑا لے کر کے نکل گیا میں قریب پہنچ گیا کہ دیکھ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن لوگوں کی تلاش میں مکے والے لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو اسپیڈ لگائی، اس کو تیز کیا، یہاں تک کہ میں آپ کے قریب پہنچ گیا۔ فعصرت بی فرسی فخررت منھا، کہتے ہیں میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں قلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پہ گر گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنا تیر نکالا، اور وہ لوگ تیر سے پھال نکالا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو فال کے اندر کہتے ہیں وہ تیر نکلا جو میرا ناپسندیدہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں میں نے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور اتنا قریب ہو گیا کہ سمعت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی۔ آپ بڑے اطمینان سے، سکون سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور مجھے میری طرف انہوں نے توجہ بھی نہیں فرمائی کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ البتہ ابو بکر کان یکثر الالتفات، ابو بکر کو میں نے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر بار بار دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو خطرہ تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پا نہ لے اور نبی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے ہجرت کے سفر کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی میں چلتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے، بہت آگے تک، تاکہ دیکھیں ادھر تو کوئی دشمن نہیں آ رہا ہے، پھر اسی بے چینی کی وجہ سے پھر پیچھے کی طرف جاتے تھے کہ ادھر سے تو کوئی دشمن نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف چلتے بھی تھے اور نبی کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا حتی ساقت یدا فرس الی الرکبتین، اس سے اچانک کیا ہوا کہ میرے گھوڑوں کی جو ٹانگیں تھی اگلی والی وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئیں۔ فخررت منھا، اور میں گھوڑوں سے نیچے گر گیا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اپنے گھوڑے کے اوپر بڑا غصہ دکھایا اور بڑی مشکل سے اس کو نکالا۔ تو کہتے ہیں جب اس گھوڑے کے قدم اس ریتیلی اور پتھریلی زمین میں جو دھس گئے تھے، جہاں پر دھسنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بھئی دھستا تو دلدل زمین میں ہے، جہاں پر چٹیل زمین ہو، میدان اور ریت ہو، وہاں پر کون دھستا ہے، لیکن کہتے ہیں جب اس گھوڑے کے قدم اس زمین سے نکلے ہیں تو اندر سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ پھر میں نے اس تیر سے فال نکالا تو وہی میرا ناپسندیدہ تیر میرے سامنے آیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکوں گا، اور میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پکارا، آواز دی اور ان سے پورا واقعہ بتایا کہ مکے والے آپ کے خلاف کیسی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے خلاف انعام کا اعلان کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو دوڑایا ہوا ہے ادھر ادھر، چاروں طرف لوگوں کو پھیلا رکھا ہے کہ کوئی بھی آپ کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اور میں بھی اسی ارادے سے آیا تھا، لیکن میں نے اپنے سفر کی اس حالت سے مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، لہذا آپ اطمینان سے جائیے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کا سفر بڑا لمبا ہے، کٹھن سفر ہے، دشوار سفر ہے، میرے پاس کچھ کھانے پینے کے سامان ہیں، میری سواریاں ہیں، آپ ان کو لے جائیے اور آپ کے کام آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قبول تو نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا اخف علینا، ہمارے معاملے کو پوشیدہ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں کہ ہم لوگ ادھر سے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے واسطے امن کا پروانہ لکھ دیا جائے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ کا معاملہ غالب آ کر کے رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ امن کا پروانہ میرے ہاتھ میں رہے، جب آپ کے لوگ ہمارے علاقے میں بھی غلبہ حاصل کریں تو میں وہ امن کا پروانہ دکھا سکوں اور مجھے تکلیف نہ پہنچائی جائے، مجھے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ان کے لیے پروانہ لکھ دیا۔
تو یہاں پر بھی اس واقعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک واقعہ قارون کا پیش آیا تھا کہ جب قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی تھی اور اس کو زمین میں دھسوا دیا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایک طرف سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے چل کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ جو ایران کا بادشاہ کسرا ہے اس کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایران فتح ہوا ہے اور کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے وہ کسرا کے کنگن ان کو پہنائے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی۔ تو بتلانے کا مقصد اس واقعے کو یہ ہے کہ اگر نبی چاہتے تو ان کے خلاف بھی بد دعا کر سکتے تھے کہ تم میرا پیچھا کرتے ہوئے مجھے دشمنوں کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، مجھے مارنے کے ارادے سے آئے ہو، لیکن نبی نے اپنی رحمت کی وجہ سے ان کے قتل کرنے کے بجائے، ان کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے ان کو امن کا پروانہ لکھا کر کے دیا کہ تمہارے جان مال کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت فرمائی ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس رحمت کا نمونہ یہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو اس میں عورتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی آمد سے قبل عورتوں کی حالت کیا تھی؟ ان کو خریدا بیچا جاتا تھا، ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم تشدد کیا جاتا تھا، اور ایک ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کرتے تھے، 20 30 عورتوں، 50 عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور ان کو طلاق نہیں دیا جاتا تھا۔ آدمی اپنے نکاح میں رکھ لیتا تھا، پھر ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھتا تھا، نہ تو ان کے حقوق ادا کرتا تھا، نہ ہی ان کو آزاد کرتا تھا کہ وہ دوسروں سے جا کر نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے۔ انہیں ایک جہنم جیسی زندگی تھی، ان کو ایک بس استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، آپ کو نبوت ملی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا، ان کو حقوق دلوائے، میراث میں ان کو حصہ دلوایا، ان کو مال کی ملکیت عطا فرمائی۔ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں سے اجازت لے کر نکاح کیا جائے، اگر وہ اجازت دے گی تو نکاح قبول ہوگا، اگر اجازت نہیں دے گی تو نکاح قبول نہیں ہوگا۔ طلاق کے مسائل بتائے تاکہ کوئی عورت کے اوپر اس طرح ظلم نہ کر سکے کہ وہ اپنے نکاح میں بھی رکھے اور اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے۔ عورت کو خلا کا حق بھی دیا، میراث میں حصے دلوائے۔ عورت کے بارے میں بتایا کہ من کان لہ بنات فاحسن الیہن فادبہن کن لہ سترا من النار، کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہوئی، بچیاں پیدا ہوئی، اس کے لیے عار کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، جیسے مکے والے سمجھا جا کرتے تھے کہ جب ان کے گھر میں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو وہ اب لوگوں سے منہ چھپا کر کے گھومتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، اب کوئی آدمی میرے گھر داماد بن کر کے آئے گا۔ اب یا تو لے جا کر کے اس کو زندہ دفن کرتے تھا، یا تو پھر ذلت کے ساتھ ایسے ہی لوگوں کے تانے سہتا تھا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، جو بھی دیکھو اس کو تانا دیتا تھا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ دیکھو کیسا ذلیل آدمی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اس کے گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی وہ اچھی تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دلائے اور ان کو اچھی جگہ ان کا رشتہ کرا کر کے دے، فرمایا کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن جب اس باپ کو اس کے گناہوں، بدعمالیوں اور خطاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا اعلان فرمائیں گے کہ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس وقت وہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اللہ میرے والد نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی تھی، ہم اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ تو عورتوں کو، لڑکیوں کو نبی نے جنت میں جانے کا ٹکٹ بتایا کہ بچیاں تمہارے لیے عار کی بات نہیں ہے، شرم کی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے جنت کے جانے کا ٹکٹ ہیں کہ اگر تمہارے گھر اللہ نے بیٹیوں سے من ابتلی ببنات، فرمایا اگر کسی کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا تو وہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کی جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے حقوق بیان فرمائے۔ ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے، فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے،
جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور فرمایا باپ کے مقابلے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان فرمائے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ پھر کون ہے، پھر کہا پھر تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی پھر بڑھایا کہ پھر تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ میں بتایا کہ تمہارا باپ۔ تو 3 درجہ آگے بڑھا کر کے ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ جب بیوی کی بات آئی تو نبی نے کیا فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت قبول کر لو، میرا کہا مان لو، میری بات کو تسلیم کر لو کہ انہا خلقت من ضلع، فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو اوپر والی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو توڑ دو گے، یعنی اگر اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے مزاج میں کچھ سختی ہے یا کچھ نافرمانی کی بات ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور میری وصیت کو قبول کرو عورتوں کے بارے میں۔ تو ایک طرف عورتوں کی وہ حالت تھی جو زمانے جاہلیت میں تھی، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ عورت کے قدموں کے نیچے لا کر جنت رکھ دی، بیٹی کو جنت کا ٹکٹ بتا دیا، اور انسان کے معاشرے میں سب سے بہترین ہونے کا اور سب سے اچھا اور عمدہ ہونے کی گارنٹی کیا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے بھی حقوق بتائے، یتیموں کے حقوق بتائے، اور یہاں تک کہ آپ نے فقیروں کے، غلاموں کے بھی حقوق بتائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کے سلسلے میں، فرمایا ان جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہی بھائی ہیں، اللہ نے تمہارے قبضے میں ان کو دیا ہے، لہذا فمن کان اخوہ تحت یدہ، اگر کسی کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اس کی ماتحتی میں رہتا ہو، اس کی غلامی میں رہتا ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غلام ہے تو اس کو معمولی سا کھانا کھلائے اور اپنا بڑھیا مرغ جو ہے اور مسلم کھائے، اچھے عمدہ قسم کا کھانا کھائے، نہیں، فرمایا اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور فرمایا اس کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، جیسا لباس تمہارا ہو ایسا ہی لباس تمہارے نوکر کا، خادم کا بھی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اگر کبھی تم ان کو ضرورت سے زیادہ کسی کام کا مکلف بنا دو تو فرمایا اولاً تو ایسا کرو مت کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام کا ان کو جو ہے مکلف بناؤ، اور اگر کوئی سختی کا کام کا حکم دو تو فَأَعِينُوهُمْ، فرمایا ان کی مدد بھی کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ انہی کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں كنت اضرب لي غلاما، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا اور اس کو سختی کر رہا تھا، فسمعت صوتا من خلفی، میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، کیا کہا؟ اللہ اقدر علیک منک علیہ، جتنا تمہیں اس غلام کے اوپر قدرت ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت ہے، اگر تم اس غلام کو سزا دو گے اللہ تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس آواز کی طرف جب التفات کیا، فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ کون بول رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہو رہے ہیں کہ اس غلام کو تم مار رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو، جتنا تم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے، اگر تم اسے ستاؤ گے اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اور اپنے عمل پر، اپنے حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ میں نے کہا فَهُوَ حُرٌّ لِلَّهِ، میں نے کہا یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو تمہارے مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کا راہ بنا دیتا، جہنم کے اندر تمہیں سزا دیتا۔ ایک مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حقوق بیان کر رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کم نعفو عن الخادم، اپنے خادموں کو ہم کتنا معاف کیا کریں؟ نبی خاموش رہے، دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو عنہ 70 مرۃ کل یوم، ہر دن 70 مرتبہ معاف کیا کرو، اگر 70 مرتبہ بھی تمہارے خادم سے غلطی ہو جائے دن میں تو 70 مرتبہ بھی درگزر کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے بھی
رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی کا باغ نظر آیا، آپ اس باغ میں داخل ہو گئے تو وہاں پر دیکھا ایک اونٹ موجود تھا۔ جب فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حن وظرفت عیناہ، کہتے ہیں جب اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بچوں کی طرح رونے لگا، اس کی آواز نکل گئی، آنسو بہ رہے ہیں اس کی آنکھوں سے، اور دہاڑے مار رہا ہے جیسے کوئی بچہ اپنے کسی قریبی کو، اگر کسی بچے کو آپ ماریں، اس کو کچھ تکلیف پہنچائیں تو بچہ بھلے خاموش رہ جائے، لیکن اگر ماں باپ کو دیکھے گا تو رونا شروع کرتا ہے، کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ آ گئے ہیں، اب میرے اوپر جو ہوئے ظلم ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ تو اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہتے حن وظرفت عیناہ، وہ اونٹ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ مسح ظفراہ، اور فرمایا اس کے کان کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام تو زیادہ لیتے ہو لیکن اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے ہو۔ یاد رکھو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ بے زبان مخلوق ہے، اگر ان کے اوپر ظلم کرو گے اللہ ان کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ جانوروں کے حقوق بیان فرمائے، جانوروں کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پھر آپ نے وہ دو واقعے سنائے کہ ایک عورت نے بلی پالی ہوئی تھی، اس بلی کو وہ کھانا نہیں دیتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ اور فرمایا ایک آدمی پیاسے کی حالت میں جنگل میں تھا، وہ کنویں میں اتر کر کے پانی پیا، جب اس نے باہر نکلا، جب اس پانی چونکہ نیچے ہوتا ہے، اس زمانے میں کنویں کا کوئی ایسا سسٹم رہا ہوگا کہ نیچے اترنے کی سیڑھیاں یا اینٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہوں گی، وہ نیچے سے جب اوپر آئے تو دیکھا کنویں کے منڈیر پر ایک کتا جو ہے وہ پیاس کے مارے ہانف رہا ہے اور اس کی زبان پیاس کے مارے باہر آ رہی ہے۔ اس آدمی کو اپنی کیفیت آ گئی، یاد آ گئی کہ میں بھی ایسی پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا، اللہ نے مجھے پانی دکھایا ہے، اب یہ کتا بھی بیچارہ تڑپ رہا ہے، اس کو مجھے پانی پلانا چاہیے۔ لیکن اس وقت کہتے ہیں وہاں پر ڈول موجود نہیں تھا، کوئی برتن موجود نہیں تھا، اس نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، وہ پھر کنویں میں اتر کر کے نیچے جاتا ہے اور اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرتا ہے اور اس موزے کو اپنے دانتوں سے پکڑتا ہے اور اس دانتوں سے پکڑ کر کے پھر ہاتھوں سے وہ اینٹیں پکڑ کر کے کنویں کے باہر آتا ہے اور اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فشکر عملہ وادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو صحابہ کرام کہنے لگے النا فی البہائم اجر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا جانوروں کو بھی کھلانے پلانے میں ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی کل کبد رطبۃ صدقۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے ساتھ تم کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔